رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی پکڑ سے بچانے کے لیے بے شمار اسباب پیدا فرمائے کہ میرا بندہ کسی ایک سبب کو اختیار کر کے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اور میری پکڑ سے بچنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ میری پکڑ سے بچ جائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی عبادت کے لیے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں، خاص کیے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے طریقے ہیں جو عاشقانہ شان رکھتے ہیں، جیسے اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے کچھ شان ہی نرالی بنائی ہے۔ 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ وہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، وہ غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زور کے وقت پھر صدا آ جاتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دن کا ایک حصہ تو میری غفلت میں گزار دیا، اب بھی آجا، زور کی نماز پڑھ لے، صبح سے لے کر زور تک جو تیرے گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف کرنا میرے رب کریم کا کام ہے۔ پھر بندہ غافل رہتا ہے، عصر کے وقت پھر صدا آ جاتی ہے کہ اب آجا، پچھلے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ پھر مغرب کا وقت، پھر عشاء کا وقت، پھر ساری رات گزر جاتی ہے، صبح کے وقت پھر وہ رب صدا لگا رہا ہے کہ اے میرے بندے، پچھلا دن سارا تو نے غفلت میں گزار دیا، ساری رات میری غفلت میں گزار دی ہے، اب آجا، اب فجر کی نماز پڑھ لے، تیرے پچھلے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ بندہ غافل رہتا ہے۔ پھر ہفتے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک ہفتہ تو نے جو غفلت میں گزار دیا، اب ہی آجا، جمعہ پڑھ لے، سب کا گناہوں کو معاف کرنا میرے رب کریم کا کام ہے۔ پھر بندہ غافل رہتا ہے، 11 مہینے غفلت میں گزار دیے، 11 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کے کہہ رہی ہے کہ اے بندے، تو نے 11 مہینے غفلت میں گزار دیے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہیں، اللہ کی یاد کو بھلا کر تو نے گزارے ہیں، اب آجا، اللہ تعالیٰ نے تیرا جو ازلی دشمن ہے اس کو بھی اللہ نے قید کر دیا ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ نے 70 گنا کر دیا ہے، اب آجا، اب مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا رب کریم کا کام ہے۔ ایک عشرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، پھر دوسرا عشرہ آ گیا، پھر تیسرا عشرہ آ گیا، یہ آخری عشرہ جو ہے یہ پورے مہینے کا، اللہ بلکہ پورے سال کا یہ نچوڑ ہے، پورے سال کا یہ اللہ تعالیٰ نے نچوڑ رکھا ہے کہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایک تو اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھٹکارے کی دعا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اس عشرے میں اللہ
ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے کہ کسی ایک چیز کو میرا بندہ اختیار کرے میری جہنم سے بچ جائے، میری پکڑ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی صورت برداشت نہیں کرتے کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا ہو برداشت نہیں کر سکتے، تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ اب یہ آخری عشر آ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعتکاف کا تحفہ دیا اور ایک لیلۃ القدر کا تحفہ دیا اور ایک جہنم سے آزادی کا تحفہ دیا ہے۔ اب اعتکاف وہ عبادت ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی حکم فرمایا اور حضور علیہ السلام نے ساری زندگی اس پہ عمل بھی کیا۔ یہ وہ بابرکت عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز۔ اب بھی جو لوگ حج کے لیے عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی ہے کہ بیت اللہ شریف کو آپ نے پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کانا یعتکف، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف، کہ آپ علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے العشر الاواخر في رمضان کا من رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام اعتکاف کروایا کرتے تھے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ نے اس دنیا سے زہری پردہ فرما لیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پہلے 10 دن، درمیان والے 10 دن، جب آخری 10 دن آئے یعنی 20 رمضان المبارک آیا تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ اس عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف فرما سکتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ پہلے یہ جو لیلۃ القدر تھی یہ مخصوص نہیں تھی کہ یہ آخری 10 دنوں میں جو تاغ رہتی ہے ان پہ تھی۔ آپ نے اس لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن بھی اعتکاف کیا، پھر درمیان والے 10 دن بھی اعتکاف فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو خبر دے دی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ میں نے آخری 10 دن میں جو تاغ رہتی ہے ان میں رکھی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آخری 10 دن آپ بھی میرے ساتھ اعتکاف فرمائیں لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ ایک تو بندہ جب اعتکاف کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا، ایک دن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 خندقوں کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، 3 خندق، اور ایک خندق کی مسافت جو ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی مسافت ہے ایک خندق کی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 خندقوں جتنی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے یہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب وہاں پر جانا، لاکھوں روپے خرچ کرنا، تکلیف اور جو سفر کی جو تھکاوٹ وہ ساری چیزیں برداشت کرنا، لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، وہ جگہ اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، یہ نہیں کہ اس کی فضیلت نہیں ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن وہ مشقت کے بعد وہ فضیلت ملتی ہے۔ اور یہاں جو فضیلت مل رہی ہے وہ بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے، آخری عشرہ اعتکاف کرتا ہے، اسے میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اب 10 دن میں کوئی مشقت نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر کے اندر قیام کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے،
اللہ کی رضا خوشنودی کے علاوہ، تو فرشتے ہر وقت اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ہر وقت وہ سو رہا ہے تب بھی نیکیاں، وہ اٹھ رہا ہے تب بھی نیکیاں، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، 24 گھنٹے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اعمال جو باہر رہ کر وہ کرتا تھا، یعنی جب اعتکاف پہ نہیں بیٹھا تھا وہ باہر آزاد فضاؤں میں تھا، جو وہ اعمال کرتا تھا، مثلا وہ صدقہ کرتا تھا، وہ خیرات کرتا تھا، وہ لوگوں کو جنازے پڑھا کرتا تھا، وہ بیماروں کی عیادت کرتا تھا، وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتا تھا، جتنے بھی وہ اعمال بار کرتا تھا وہ سارے کے سارے اعمال کا ثواب، اب وہ اعمال تو کر نہیں رہا لیکن اس کے باوجود جب وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ان اعمال کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، وہ اعمال بھی بند نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر تو پھر وہ کیا بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ مسجد میں اپنے آپ کو میخ بنا لیتا ہے، یعنی کہ وہ مسجد میں رہتا ہے ہر وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کا ہم نشین بنا دیتے ہیں کہ جب وہ بندہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں کیوں نہیں آیا، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، جب وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب اعتکاف والے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں مہمان ہے۔ پھر جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ پورے محلے میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے اپنی مہمان نوازی کی، اپنی ضیافت کے لیے کہ میں ان بندوں کی 10 دن مہمان نوازی کروں گا، میں ان بندوں کی ضیافت کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے بندوں میں سے کچھ مخصوص بندوں کو چن لیا ہے کہ یہ بندے میری کتاب کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمان نوازی کے لیے کہ میں ان بندوں کی مہمان نوازی کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا بھی انتخاب کیا ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب ایک حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب، اس کے اندر ایک کتاب لکھی جو کہ لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں۔ اعتکاف پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے در پہ آ کے لیٹ گیا ہے، سر سجود ہو گیا ہے کہ یا اللہ جب تک تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یستحیی ان یبسط الیہ عبدہ یدیہ بہما یسألہ بہما خیرا فیردہما خائبتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے حیا آتی ہے جو بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ جو بندہ بھلائی کا سوال کرتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اب یہاں تک بات ہو چکی ہے، اب بھی اگر ہم نہیں مانگتے پھر ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری حد تک کوشش کی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، مانگنے میں دیر ہے، عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ پورے دنیا میں لاکھوں یہ جو ہیں اس دین اسلام کے داعی، اسلام کو ماننے والے، حضور علیہ السلام کے عاشق یہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک بندہ گیا کسی جگہ پہ، 1 مہینہ اس نے مزدوری کی ہے، 1 مہینے کے بعد جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جس طرح کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، لہٰذا اس مہینے کی مزدوری آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا، یار 1 مہینہ میں نے جان لڑائی ہے، یہاں پر گرمی سردی تکلیف مصیبت تھکاوٹ سب کو برداشت کیا۔ اب وہ مالک کہے گا بھائی تو نے تکلیف تو اٹھائی ہے، تو نے محنت تو کی ہے، لیکن جو کام میرا تھا وہ تو نے کیا نہیں ہے، اب میں آپ کو مزدوری کس چیز کی دوں؟ اگر ایک بندے نے 10 دن اعتکاف کیا
جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح اس نے نہیں کیا۔ اب وہ امید لگائے بیٹھا ہے اگر قیامت والے دن اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو تو اس کا ثواب نہیں ملا ہے، جس طرح کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس بندے کو کتنی تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا نا۔ تو آج وقت ہے جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ذرا توجہ سے سننا کہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا کس طرح ہے۔ ہم نے ماں باپ اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ کے اگر اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو 10 دن یہاں بیٹھنا ہے، تو یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ اگر ہم 10 دن بیٹھنے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے، پھر ہم جیسا بدبخت شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ اب اعتکاف جو کرنا ہے وہ مسجد کی جو ایک حدود ہوتی ہے مختص کی گئی ہے جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس جگہ سے باہر آپ نے بلا عذر بلا کسی شرعی ضرورت کے باہر بالکل نہیں جانا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ جو ہمارا وضو خانہ ہے، جو ہم جوتیاں اتارتے ہیں، یا جو گیٹ پہ ہم اندر داخل ہوتے ہیں، یہ جو جگہ ہے یہ ہماری مسجد کے حدود میں داخل نہیں ہے، اس 4 دیواری کے اندر تو ہے، لیکن مسجد کا حکم جو ہے اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہم وضو کرنے کے لیے جائیں تو ہماری ضرورت ہے، وضو کرنے کے فوراً بعد واپس آ جائیں، وہاں اگر کھڑے ہو گئے بلا عذر کھڑے ہو گئے تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جہاں جتنی سہولیات ہیں، جتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے، وہاں تھوڑی سی سختی بھی ہے، وہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گی۔ آج یہاں جب وہ جگہ ہے جو گیٹ کے اندر والی جگہ ہے، وہاں ہم جا کر کھڑے ہوں گے اور باہر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا، بالکل اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب قضائے حاجت کے لیے جانا یہ ہماری ضرورت ہے، واش روم جانا، وضو کرنا، غسل کرنا ہم جا سکتے ہیں، لیکن بلا عذر نہیں کہ وہاں گئے ہم بغیر کسی وضو بھی نہیں کرنے، وہاں جا کر کھڑے ہو گئے تو یہ بلا عذر ہے۔ اب یہ کھڑے تو ہم تھوڑی دیر ہوں گے، لیکن 10 دن کا جو ہمارے جو اعمال ہیں جو ثواب ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ 10 دن ہم نے تھوڑا کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ اب ہر وہ شخص اپنا جوان ہے، اگر کسی پہ غسل فرض ہو جائے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم نے باہر جانا ہے غسل کرنے کے لیے، اور اللہ کے گھر میں جو ناپاکی کی حالت میں قدم رکھنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم کیسے مسجد سے باہر جائیں گے؟ اب مسجد میں ہے، مسجد میں سویا ہے، اب غسل فرض ہو گیا ہے، اب باہر جانا ہے، کیسے جائے گا؟ ایک جو شریعت میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے چادر بچھائے، اس کے اوپر قدم رکھے، پھر اس کو تھوڑا آگے کر اس کے اوپر قدم رکھے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ جرابوں کا ایک ایک جوڑا اپنے پاس رکھ لیں، جس آدمی پہ غسل فرض ہو جائے وہ جرابیں پہن لے اور مسجد سے باہر چلا جائے، بعد جا کے اتار دے، غسل کرے اور مسجد میں واپس آ جائے۔ اب روزے کی حالت میں ہم نے جو غسل کرنا ہے، ہم روزے سے جب نہیں ہوتے، عام حالت میں جب غسل فرض ہوتا ہے، جب غسل کرنے کا طریقہ ہم غرارے کرتے ہیں کہ حلق تک پانی پہنچاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا روزے کی حالت میں ایسے نہیں کرنا، صرف کلی کرنی ہے۔ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ جیسے ہم وضو میں عام ڈالتے ہیں ایسے ڈالنا ہے، نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی اندر چلا جائے اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تو ہے ایک غسل کرنے کا طریقہ اور مسجد سے باہر جانے کا طریقہ، اور ہم نے اس کے اوپر زیادہ پابندی کرنی ہے۔ اور اعتکاف پہ ہم بیٹھنے والے اکثر نوجوان دوست ہوتے ہیں اور ہم اکثر غلطی کرتے ہیں۔ آپ کو میں نہیں کہہ رہا، بار مساجد میں سننے میں ایسے بھی آیا کہ اعتکاف کے دنوں میں لوڈو کا اہتمام بھی ہوتا ہے رات کے وقت، مساجد میں ایسے بھی ہوا، نوجوان ایسے کرتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا بھی ہے کہ رات کے وقت اب جب سارے چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے لیے ذہن فریش کرنے کے لیے ہم لوڈو کھیلتے ہیں، یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ مسجد یا پھر ویسے ہم بیٹھ گئے گپ شپ کر رہے ہیں، اب یہ گپ شپ کرنا مسجد کے اندر یہ بھی غلط ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کے اندر دنیاوی بات کرتا ہے 40 سال کی اس کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے عام حالت میں۔ اب ایک اعتکاف پہ بیٹھنے والا شخص جو اللہ کا مہمان ہے وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو پھر جس طرح اس کا ثواب دگنا ہے پھر اس طرح گناہ بھی دگنا ملے گا، اس کا بھی خیال کرنا۔ ہم نے انتہائی دلجوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی آپ نے اجتماعی عبادت کرنی ہے
جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے کہ ایک شخص کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری امامت کرے اور ہم اس کی امامت میں صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، مثلا اللہ کلمے کا ذکر کرا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں، یا کسی بھی چیز کا ہم سے یا حی یا قیوم کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کروا رہے ہیں، تو اجتماعی طور پہ ہم بیٹھ جائیں، لیکن اس کو مذاق کی شکل نہیں بنانی ہے۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو مذاق کی ایک شکل دے دیتے ہیں، بھائی بیچ میں دوست ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہمارا سارا کا سارا جو یہ عمل ہے، جو ثواب ہے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اجتماعی طور کی عبادت کرنی ہے تو انتہائی دل جمعی کے ساتھ کرنی، نہیں تو علیحدہ بیٹھ جائے، جس کو قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یحب احدکم ان یحدث ربہ فلیأت للقرآن، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، جو آتا ہے تو کرسی آتی ہے پڑھیں، کلمہ آتا ہے وہ پڑھیں، درود آتا ہے وہ پڑھیں، کچھ نہیں آتا سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اور یہ جو طاق راتیں ہیں، جو گزشتہ رات گزری ہے 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ طاق راتوں میں آپ نے ساری رات جاگ کر گزارنی ہے، تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن میں آتا ہے خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب 5 راتیں ہیں، اب 5 راتوں کا حساب لگائیں، ان کو 80 سے ضرب دیں تو یہ کئی 100 سال بن جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کی زندگی اس دور میں تقریباً میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 80 سال ہوتی ہے، شاید و نادر کوئی ایک آدمی ہوگا جو 100 سال پہ پہنچے گا، نہیں تو 80 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال ہی ہوتی ہے، 80، 90، 95، 12، 100 پہ تو کوئی 100 میں سے ایک جاتا ہے۔ اگر ایک رات میں ہمیں 80 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے۔ اگر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہمیں کوئی آ کر ایک بندہ کہتا ہے، ہم سارے اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، یار ایک رات میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے وہاں میری رات ایک سیکورٹی کرنی ہے، ایک رات کو 1 سال کا راشن میں آپ کو فری دوں گا، پورے 1 سال آپ کی بجلی کا بل، گیس کا بل، کھانا پینا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، بس آپ نے ایک رات میرے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ ہمیں بندہ اعتماد بھی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو یہ ایسے کرے گا، تو ہم میں سے ہر ایک بندہ جانے کے لیے تیار ہوگا کہ ایک رات ہے، چل کوئی نہیں گزاری لگا کے پورا سال موج نال گزارا گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وعدہ فرما رہا ہے، قرآن کے اندر اعلان فرما رہا ہے، اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اس میں جو شک کرتا ہے رائی کے دانے کے برابر جو شک کرے گا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے ساتھ وعدہ فرما رہا ہے کہ ایک رات کو جاگنا تمہارا کام ہے لیلۃ القدر کو، اور 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ادا کرنا میں رب کریم کا کام، اس میں شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ نے بھی، اور ہم جو اعتکاف پہ نہیں بیٹھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ رات جاگ کر گزاریں، اور یہ جو سعادت ہے یہ ہم ہر صورت میں حاصل کریں، اور جو اعتکاف پہ بیٹھی ہو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، دوسروں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن آپ اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے مہمان بن کر، جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہم بڑے مہذب طریقے سے رہتے ہیں کہ یہ گھر والے کہیں گے کہ یہ کیسے بدتمیز لوگ ہیں ہمارے گھر میں آ کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے گھر اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں، اگر ہم کوئی ایسی حرکت کر دیں جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی شان کے خلاف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم نے انتہائی ادب سے، انتہائی عاجزی سے، انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کے گھر میں رہنا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جیسے میں نے حدیث پہلے سنائی ہے کہ جو بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج چونکہ یوم شہادت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کیونکہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، تو آج تو نہ ہو سکا، کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شان علی المرتضیٰ پہ ہم گفتگو کریں گے۔ حق تعالیٰ شانوں سے دعا ہے کہ حق سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم اجعل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
عبادات تمام معاملات میں اللہ سب اور کامیابی عطا فرما یا اللہ تمام مشکلات سے نجات عطا فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے اعمال میں حمل میں صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما مسلمان مرد عورتیں بچے بہت سب کی بخش و مغفرت فرما یا اللہ ان کی ماں باپ سے تندرستی عطا فرما عافیت و اطراف العمر بالخیر عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم